10 رمضان المبارک یوم وفات ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، سارے بولے رضی اللہ تعالی عنہا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ، مومنوں کی ماں، اللہ رب العزت کی طرف سے انعام یافتہ دولت مند مال و اسباب کی مالک، اللہ رب العزت نے بڑی خصلتوں سے نوازا، بڑا مقام عطا فرمایا، بڑی عزت عطا فرمائی۔ کائنات کے اندر اس سے بڑھ کر عزت کوئی نہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے اندر آئیں، رب کائنات کے نکاح کے اندر آئیں تو مال و اسباب کی مالک تھی، بڑے تاجر باپ کی بیٹی تھی، خود بھی تجارت کرنے والی تھی، دور دراز تک آپ کا نام جو ہے وہ تجارت کرنے والے لوگ جو تھے خدیجہ الکبریٰ کا نام جانتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے اندر آئیں تو مال و اسباب لے کر آئیں، تو آ کر محسوس ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے مال کے ساتھ پیار کوئی نہیں۔ تو قربان جائیں آپ کی شخصیت کے اوپر کہ آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کی خاطر آپ نے خود بھی اپنے آپ کو غریبی کے اندر جو ہے وہ دے دیا، اپنا مال جو ہے وہ سارے کا سارا دین اسلام کے اوپر جو ہے وہ قربان کر دیا۔ جب آپ نے اسلام کے لیے قربانیاں دیں تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے رشتوں کو ایسا تقدس فراہم کیا، آپ کے رشتوں کا ایسا ادب کر کے دکھایا کہ رہتی دنیا تک، قیامت تک آنے والے لوگ جو ہیں وہ جانتے رہیں گے، پہچانتے رہیں گے۔ اگر خدیجہ الکبریٰ نے اپنی قربانیوں کے اندر حضور کو نہیں بھولا، رب کائنات کے محبوب نے اپنی وفاؤں کے اندر جو ہے خدیجہ الکبریٰ کو نہیں بھولے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ فرماتی ہیں کہ اگر نبی پاک آرام کر رہے ہوتے تو ہماری، آپ کہتی بلکہ ابوبکر صدیق سے لے کر عثمان غنی صحابہ کرام کی ہمت نہ ہوتی کہ نبی پاک کے آرام کے اندر خلل پیدا کیا جائے، جگایا جائے۔ اور کسی محبت کرنے والے نے کہا اماں جی، آپ کہتے ہیں صحابہ کرام جو ہیں وہ ڈرا کرتے کہ نبی پاک کے آرام میں خلل نہ آئے، ہم تو یہاں تک کہتے ہیں کہ جبریل بھی رب کائنات کی اجازت کے بغیر محبوب کو نیند سے جو ہے وہ بیدار نہیں کرتا۔ رب کائنات کے محبوب عائشہ فرماتی ہیں کہ اگر آرام فرما ہوتے تو آپ کو جگانے کی جو ہے وہ ہمت کسی میں نہیں تھی۔ ایک دن آپ آرام فرما تھے، مسجد کے اندر آ کر خدیجہ الکبریٰ کے پہلے خامن سے جو بیٹے تھے حضرت حالہ، انہوں نے آ کر آواز لگائی کہ نبی پاک سے ملاقات کرنی ہے، نبی پاک کدھر ہیں؟ تو نبی پاک کے کانوں کے اندر آواز آئی تو آپ ایک لمحے کے اندر کھڑے ہو گئے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے والوں نے یہ نظارہ بیان کیا کہ نبی پاک نے فرمایا میرا حالہ آ گیا، میرا حالہ آ گیا، میری خدیجہ کا بیٹا آ گیا۔ تو آپ نے استقبال فرمایا۔ یہ جو ہم مکچند بدر شاشانی ہے، متجب کے لاٹ نورانی ہے، مخمور عقیل مت بریاں، یہ جو ہم قصیدے پڑھتے ہیں نا نبی پاک کا چہرہ ایسا تھا، لب و لہجہ ایسا تھا، جسامت ایسی تھی، قد و قامت ایسا تھا، یہ حضرت ہند کا بیان کیا ہوا ہے۔ اور حضرت ہند کون ہے؟ اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پہلے خامن سے آپ کے بیٹے۔ آپ کو کسی نے دیکھا کہ آپ جو ہیں وہ ہمہ وقت خوش رہتے، آپ مسکراتے رہتے، خوشی کا اظہار فرماتے۔ کسی نے پوچھا کہ ہند تیری خوش رہنے کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ فرمایا کرتے میرے سے خوش نصیب کوئی ہوگا کہ میرے بھائیوں میں شمار آتا ہے علی کا، علی میرا بھائی ہے، فاطمہ جس کی بہن ہو، اور فرماتے ہیں ماں جس کی خدیجہ اور باپ جس کا محمد ہو، اس کی خوشی میں کوئی کمی لا سکتا ہے؟ آپ فرمایا کرتے کہ میرا باپ جو ہے وہ محمد عربی ہے، میری ماں خدیجہ الکبریٰ ہے، میری بہن فاطمہ ہے، اور میرا جو بھائی ہے وہ علی ہے۔ اما عائشہ صدیقہ سے کسی نے پوچھا کہ اماں جی آپ ذرا بتائیں کسی نے جنت کا پھل کھایا ہے؟ تو اما عائشہ فرماتی ہے کہ وہ جناب خدیجہ نے کھایا ہے۔ پوچھا گیا کیسے؟ تو آپ نے بتایا کہ نبی پاک کے سامنے جنت کے پھلوں میں سے ایک پھل انگوروں کا گوشہ آیا تو نبی پاک نے اتارا، اور وہ اتار کر جناب
جناب خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو رب کائنات کے محبوب نے عطا فرمایا، اور آپ نے کھایا اسلام کے لیے۔ اسلام کی جہاں جہاں بات ہوتی رہے گی وہاں وہاں جو ہے اسے خاتون اول بھی کہا جاتا ہے۔ انہوں نے پہلے نمبر کے اوپر کلمہ توحید، کلمہ حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا۔ یہ اختلافی مسئلہ ہے، لیکن امام ابو حنیفہ کے سامنے جب یہ اختلافی مسئلہ آیا نا کہ کوئی کہتا ہے جناب ابوبکر نے پہلا کلمہ پڑھا، کوئی کہتا ہے کہ خدیجہ الکبریٰ نے پڑھا، کوئی کہتا ہے علی المرتضیٰ نے، کوئی کہتے ہیں کہ حضرت حارثہ نے پڑھا، تو اب امام ابو حنیفہ نے فرمایا یہ کوئی بھی روایت غلط نہیں ہے، آپ کی فصاحت و بلاغت کے قربان جائیں۔ آپ نے فرمایا یہ چاروں روایات ٹھیک ہیں۔ پوچھنے والوں نے پوچھا کیسے ٹھیک ہیں؟ یہ تو آپس میں ٹکرا رہی ہیں کہ پہلے ایمان کون لے کر آیا؟ آپ نے فرمایا مردوں میں سب سے پہلے کلمہ پڑھا ابوبکر صدیق نے، عورتوں میں سب سے پہلے کلمہ پڑھا خدیجہ الکبریٰ نے، بچوں میں سب سے پہلے کلمہ پڑھا حضرت علی المرتضیٰ نے، اور غلاموں کے اندر جو ہے غلام